بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کا عظیم نام، نازش ملت اگر کہا جائے تو بالکل کم نہیں ہوگا۔ ویسے تو ہم قراء سے قرآن کریم کی تلاوت تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں آج چاہوں گا کہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے فن نعت اور شعبہ نعت کے حوالے سے کچھ کوسچنز کروں، کیونکہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں فالورز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس کی شکل میں، محبت کرنے والوں کی شکل میں، پیار کرنے والوں کی شکل میں۔ تو آج میں ان سے کچھ ایسے سوالات شعبہ نعت کے حوالے سے کروں گا جو آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوں گے، ضروری ہوں گے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شعبہ نعت میں جو آئیڈیل شخصیات رہی ہیں، جنہیں آپ نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا، وہ کون سی شخصیات تھیں اور ان میں کیا انفرادیت تھی جن کا نام آج بھی بولتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیل شخصیات کے اعتبار سے اور پاکستان کی تخلیق کے اعتبار سے یہ تاریخ بڑی حسین و جمیل ہے۔ واہ۔ اور یہ تاریخ پاکستان اور قیام پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت خوب۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ جو منصع شہود کے اوپر جو شخصیات تھیں اور جنہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا تھا، ان میں سے حضرت محمد اعظم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ اگر فراموش کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ ان کے ساتھ ساتھ واقعات سے حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ مجھے یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ لگ بھگ 3 دہائیوں تک ان کے ساتھ محافل میں، ریڈیو، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں ان کے ساتھ رفاقت کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ اور قاری زبید رسول صاحب مرحوم علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیات، یعنی ان شخصیات کے اوپر آ کے میں نے ٹھہراؤ اختیار کر لیا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ پیکر اخلاص و محبت تھیں اور ان کی محبت کے تانے بانے اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ ہیں، بے شک، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا ہے وہ اپنے اندر ایک یونیورسٹی کا مقام رکھتی ہیں اپنے شعبے میں، کیا یہ بجا ہوگا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ یونیورسٹی کی تو تعریف، کالج کی تعریف، ادارے کی تعریف، وہ تو جامع تعریف ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ مگر آپ کا سوال بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہت بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے۔ اس دور میں یہ چند ایک چنیدہ شخصیات جن کے اسماء گرامی ہم آج بیٹھ کے، اگرچہ وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے اخلاص کی یہ برکت ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں، ظاہراً ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، بے شک، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کا اخلاص تھا، جو ان کی محبت تھی، جو ان کی مروت تھی، جو ان کی مودت تھی، بے شک، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا ہمہ وقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت ہے۔ اور
محمد اعظم چشتی صاحب سے لے کر قاری صاحب قاری زبید رسول مرحوم سے لے کر حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت تک یقین جانیں کہ یہ ایک ایسے ہیں کہ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو نعت گنگنا رہے ہیں، پاس میں بیٹھا ہوا انسان متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ غور سے دیکھتا ہے تو وہ یہی یقین کر لیتا ہے کہ یہ وہی آواز ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عرش الہی سے آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواہش کر لیتا ہے، آپ کو آج بھی نیٹ سے کئی کلپ مل جائیں گے، منظور الکونین شاہ صاحب ایک گلی سے گزر رہے ہیں، گلی سے گزرتا ہوا ایک بچہ کہتا ہے یہ تو سید منظور الکونین شاہ صاحب آ گئے جن کو ٹیلی ویژن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اور ریڈیو پاکستان پہ سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی مجھے نعت سکھائیے، ادھر ہی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ادھر ہی رک گئے۔ ایک بچے نے، پھر دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا مجھے بھی سکھائیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے مناقب کے لیے تو پورا ایک پروگرام چاہیے، پوری یعنی وہ ایک شخصیت ہی نہیں تھے، پورا امت مسلمہ کا اثاثہ تھے، چلتے پھرتے یونیورسٹی تھے، پوری یونیورسٹی کے جو اصول ہیں، جو رموز ہیں، جو راز ہیں اور جو اس کے معاملات ہیں، اس کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ چلتے پھرتے یونیورسٹی تھے۔ جہاز میں بیٹھے ہیں تو نعت پڑھ رہے ہیں اور نعت پڑھا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، گلی محلے میں چل پھر رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر پڑھتے ہیں۔ اس لیول کا، اس سٹیٹس کا انسان کہ جسے اللہ رب العزت نے یہ قرب اور شرف عطا فرمایا ہو، ایوان صدر میں جاتا ہوں، ایوان وزیر اعظم میں ہوں، ایوان بالا میں ہوں، ایوان زیری میں ہوں، ملک کے اندر ہوں، بیرون ملک ہوں، اندرون ملک ہوں، سید منظور الکونین شاہ صاحب کو جب دیکھیں، جب ان کو سنیں، ان کے اعمال، ان کے افعال اس طرح سے صادر ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ایسا پھلدار درخت ہو کہ جسے دیکھنا ثواب ہے، جسے دیکھنا ثواب ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، اس کی چھاؤں بڑی سرسبز و شاداب ہے اور بہترین ہے۔ میرے ذہن میں دو تین اور انہی کی ہم اثر شخصیات کے نام آ رہے ہیں، حضرت قبلہ قاری خوشی محمد الازہری علیہ رحمہ، مظفر وارثی اور حفیظ طائب، یہ بھی یعنی میرے خیال میں نعت میں اپنی مثال آپ اور انہوں نے ایک نعت کو ایک نئی انگ، نیا ترنگ دیا ہے جو آج کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ابھی یعنی کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نعت میں جو سید منظور الکونین شاہ صاحب علیہ رحمہ نے جس انداز کو اپنایا وہ بہت کم لوگ، بے مثال، بہت کم لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج آپ اس نشست میں ہمیں کون سا کلام میں اسی طرز پہ چلوں گا، اسی پیٹرن پہ چلوں گا، اور مجھے کہا بھی گیا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ یقیناً میں جو کلام کا چناؤ آپ کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایسے چنیدہ اور آفاقی کلام ہیں جن کا کسی دور کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے، یہ یعنی ہر دور اور ہر جب بھی پڑھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج پڑھا جا رہا ہے۔ بے شک۔ بسم اللہ۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا
گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناساں تمہیں تو ہو اس کی حقیقتوں کے شناساں تمہیں تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا